ایک مکار شکاری، قسم باخود میں تجھے معزول کرائے بغیر اس دروازے کی دہلیز کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام شورانی کہتے ہیں کہ میں ان کی موت کے بعد ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ آپ کے خادم نے مجھے کھانا دکھایا جس میں آدمیوں کے عذاب بازو اور پاؤں تھے۔ زندگی میں بھی ان کا یہی حال تھا۔ آپ ان کے ساتھ کبوتر تناول کر رہے تھے کہ وہ مچھلی مرغی بن گئی۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایڈریس کیا تھا جامعہ کرامات اولیاء اور اس کی جلد نمبر 1 میں سے ایک کرامت کو۔ اب آج باری ہے جلد نمبر 2 کی، اور اس میں سے ہم ایک کرامت پڑھ کے سنائیں گے آپ کو، تو اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ تو یہ میرے پاس بک آ چکی ہے، اب میں آپ کو اس میں سے وہ دوسری کرامت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جبکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک کرامت پڑھ کے دکھائی تھی جلد نمبر 2 میں سے۔ اگر آپ نے نہیں وہ ویڈیو دیکھی تو یہاں پہ کلک کر کے آپ دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے کرامت بیان کی تھی کہ درندے بھی ان کی قبر پر سلام کرنے آتے، اور آج اس سے اگلی جو کرامت ہم وہ بیان کرنے لگے ہیں حضرت برکات مجذوب مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کرامت کے بارے میں۔ ان کا ٹاپک ہے تجھے معزول کرا کے دم لوں گا، یعنی کہ معزول کروانا کسی کو، جیسے آفس میں کوئی کام کرے، فیکٹری میں کوئی کام کرے، اس کو کہتے ہیں برطرف کروا دوں گا، ڈسمس کروا دوں گا، تجھے سیک کر دوں گا، فائر کر دوں گا، اس کو بولتے ہیں معزول کروانا۔ تو آگے کس کو معزول کروایا اس میں بیان کرتے ہیں۔ امام شورانی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت افضل الدین نے فرمایا، ہم ایک دن باب زویلا سے باہر گورنر ہاؤس کے قریب تھے کہ ایک مغربی تاجر شخص کو ہم نے خچر پر سوار دیکھا۔ حضرت برکات نے اسے روک لیا اور فرمایا اس نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ لوگ اسے گورنر کے ہاں لے گئے۔ آپ نے والی سے کہا جناب آپ اسے کوڑے اور مختلف چیزیں ماریں، اگر وہ مر گیا۔ جب گورنر اس کی سزا سے فارغ ہوا تو آپ نے تاجر کے چہرے کو دیکھ کر کہا میں نے غلطی کھائی ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جس نے میرا سامان لوٹا ہے۔ اب گورنر نے حضرت کو 80 لاٹھی سے مارا۔ آپ وہاں سے نکل کر گورنر کے دروازے پر لیٹ گئے اور فرمایا ایک مکار شکاری، قسم باخود میں تجھے معزول کرائے بغیر اس دروازے کی دہلیز کو نہیں چھوڑوں گا۔ ادھر وہ اٹھے، ادھر شاہ کی طرف سے فوری معطلی کا پیغام لے کر قاصد آیا۔ اگر آپ میرے سامنے بھیڑ کا گوشت لاتے اور آپ کی خواہش کبوتر کے گوشت کی ہوتی تو وہ کبوتر کا گوشت بن جاتا۔ یہ میں نے آپ کو کرامت بیان کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا جیسے ہی وہ ادھر سے شیخ صاحب کے اوپر وہ ظلم و جبر ہوا، ادھر سے ہی اس کا ایک لیٹر بھی آ گیا، فائر لیٹر گورنر کا، تو اس کے ہاں اگلا جو گوشت والی کرامت ہے نا، گوشت والی کرامت کی آگے ایک دلچسپ سی تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گوشت بدل جاتا تھا، یہاں پہ گوشت والی بات ہوئی ہے نا کہ اگر وہ گوشت بھیڑ کا ہوتا اور آپ خواہش کبوتر کی کرتے تو وہ ادھر بھی بدل جاتا۔ اب آگے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ امام شورانی کہتے ہیں کہ میں ان کی موت کے بعد ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ آپ کے خادم نے مجھے کھانا دکھایا جس میں آدمیوں کے عذاب بازو اور پاؤں تھے، یعنی کہ انسانوں کے۔ مجھے بڑی نفرت ہوئی۔ خادم کہنے لگا یہ بھیڑ کا گوشت ہے، حالانکہ میں تو لڑکے کے پاؤں کی پوری کنگھی انگلیاں، ہاتھ اور بازو دیکھ رہا تھا، جیسے پورا ایسے ہاتھ ہی بندے کا ہو، پاؤں ہو، وہ پکا ہوا تھا، پکا ہوا سالن تھا۔ میں نے یہ بات برادر اعظم افضل الدین کو آ کر بتائی تو انہوں نے کہا زندگی میں بھی ان کا یہی حال تھا۔ آپ ان کے ساتھ کبوتر تناول کر رہے تھے کہ وہ مچھلی مرغی بن گئی۔ میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ کبوتر تناول کر رہے تھے کہ وہ مچھلی پھر مرغی بن گیا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ بکری کا بچہ ذبح کر کے ان کے سامنے تشتری میں رکھ کر دیتے تو وہ کتا بن جاتا، تو تب ان کے ساتھ کوئی اسے نہ کھاتا۔ ارے یار کیسی کیسی کرامت بیان کی جا رہی ہے بھائی۔ نام کسی کا، کام کسی کا، یہ اگلا پوائنٹ ہے اس کا۔ کرامت ایک ہی چل رہی ہے حضرت برکات خیاط رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آگے ایک پوائنٹ تھا تجھے معزول کروا دوں گا، گوشت بدل جاتا تھا۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے نام کسی کا، کام کسی کا۔ امام مناوی کہتے ہیں کہ آپ کی ایک کرامت یہ تھی کہ اولیاء مصر اپنے مسائل اور مشکلات آپ سے حل کروانے آتے تھے۔ ان میں حضرت علی مرصفی جیسے بزرگ بھی شامل تھے۔ شورانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ابن کاتب کی مشکل اٹھوائی۔ ابن عثمان اس غریب کو روم ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میں تو تصرف نہیں کر سکتا۔ پھر آ کر حضرت برکات کی عدم موجودگی میں پتھر ان کی دکان پر رکھ گئے، اور جب واپس آئے اس کے رکھنے والے اور ساری بات کو پا گئے، کہنے لگے نام تو کسی کا ہو اور کام کوئی اور کرے، یہ لوگ ہدیے لے کر کھا لیتے ہیں، انہیں مرید بناتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تو برکات کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ برکات نے کسی سے کیا کھایا ہے اور وہ ان کی مصیبتیں خود اٹھائے۔ حضرت شیخ افضل الدین احمدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ علی بڑے آدمی ہیں، خود کو رسوا کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے مرید ابن کاتب کا ان سے متعلق گمان ٹھیک رکھیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ پھر کیا تھا، سلطان اور اس کی جماعت اسی وقت ابن کاتب کو بھول گئی، سفر میں باوجود نام لکھا ہونے کے ساتھ نہ جا سکے۔
امام نجم الدین غزی کہتے ہیں کہ آپ نے مصر میں ابن عثمان کے آنے کا یہ وقت بتا دیا تھا کہ 922 ہجری کا آخری دن تھا، پھر اسی طرح ہوا کہ اس کے آنے کے بعد تیسرے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ آخری والی کرامت کی مجھے کوئی اتنی خاص سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو مجھے بھی آپ بتا دیجیے گا، لیکن جہاں تک یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ مشکلیں کوئی ڈالتا تھا اور وہ کسی پہ آ کے ڈال دیتے تھے کہ شیخ صاحب کام پی گیا جے تے ہن اینوں ٹھیک کر دو۔ دوستو یہ کرامت تھی، اس میں 2 کرامتیں تو واضح ہوئی ہیں، تیسری کرامت کی مجھے بھی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اس میں یہ کہا گیا ایک تو گوشت بدل جاتا تھا، دوسرا انہوں نے معزول کر دیا تھا اس کو، بھی شیخ صاحب کو کیا ضرورت تھی ان کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، نہ کرتے کس نے چوری کی تھی کس نے نہیں تھی کی تو وہ بھگتتا نا۔ تو دوستو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔